اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں، ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا آئندہ نہیں دیکھوں گا، اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو، اللہ فرماتے ہیں یجید اللہ غفور الرحیم، اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ غفور بھی پائے گا، پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ کیا زنا کے بعد جنت الفردوس میں نہیں جا سکتے؟ میں نے سنا تھا کہ جو زنا کرتے ہیں وہ جنت الفردوس میں نہیں جا پائیں گے وہ لوگ۔ اسی طرح جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ توبہ کرنے کے بعد جنت الفردوس میں جا پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جنت الفردوس عام جنت سے بھی اللہ نے ایک اوپر کا درجہ رکھا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو السابقون ہیں، جو نیکیوں میں بہت پہل کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور زنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح جو ہینڈ پریکٹس ہے، جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پہ جو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں وہ تو بہت کبائر کی فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھی۔ تو اور کبیرہ گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں جو اللہ نے وعید سنائی ہے کہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ بھی گناہ کما رہے ہیں عن قریب ان کو اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ غریب آدمی سے لڑکیوں کو کم از کم عشق نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لو۔ یہ تو میرا کسی لوگوں نے میم سی بنا دی تھی اس پہ کہ آپ لوگ ڈنڈ پھیل رہے ہیں جم میں جا کے۔ جم میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں نا، وہ جا کے یہ باڈی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو بعض لڑکوں کا، سب کا نہیں، بعض کا خیال ہوتا تو سب کا، لیکن چلو ہم بعض کا کر لیتے ہیں، وہ ایسا نہ وہ بولے مفتی صاحب آپ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس باڈی کو دیکھ کے لڑکیاں ہم پہ مریں گی، اس باڈی کو دیکھ کے جب ہم جائیں گے نا وہ ٹی شرٹ پہن کے اور روڈ لائنر لکھیں گے اس کے اوپر اور ہٹو بچوں لکھ دیں گے پیچھے، تو یہ سے لڑکیاں بڑی متاثر ہوں گی، یار کیا چال ہے، کیا اسٹائل ہے، ہوتی ہیں متاثر، لیکن اگر آپ کی پینٹ میں پیسے نہیں ہیں تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گی۔ یہ خوبصورت، جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے، تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر گرل فرینڈ سے ایک لڑکے نے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن اپنی پلکوں میں بٹھا سکتا ہوں، اور میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے۔ اگر ہم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ جہاں ہم ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کریں گے اپنے آپ میں سارے کمزور ہو جائیں گے۔ ہماری مسلمانوں سے لڑائی ہے نہیں، ہمیں تو ان کی لڑکیوں سے پیار ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ میرا نام فردوس بانو ہے، میں نے 4 سال پہلے لو میرج کی تھی ہندو کے ساتھ۔ میں مجھے بہت مارتا تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا، ایک ہندو کے ساتھ شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برا کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔ یا آپ اپنی اسکرین پر ایک ویڈیو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ صاف طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن شریف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ان کے پیچھے بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ رکھے ہوئے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں شادی ہو رہی تھی، اور شادی سے ایک رات پہلے ہمارے یہاں تو مانو جیسے رواج بن گیا ہو، چاہے گاؤں ہو چاہے شہر ہو، شادی سے ایک رات پہلے ڈانس ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، سارے گھر والے ناچتے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ لگتے ہیں، تو اسی کی یہ بھی تیاری چل رہی تھی۔ لیکن جب اس گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ قرآن شریف لے کے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ تلاوت شروع کر دی۔ پھر ہونا کیا تھا، جتنے بھی لوگ اس محفل کی رونق بڑھانے آئے تھے سب کوما میں چلے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم بھی ان سب چیزوں سے دور ہو سکے اور ان سب جہالت سے بچ سکے، اور ان امام صاحب کے لیے ایک کامنٹ میری اس ویڈیو پہ بھی ضرور کیجیے۔
आज तो ये खुद स्नैप चैट पर अपनी इतनी बड़ी सी जबान बाहर निकाल रही है, कोई सुअर की शक्ल बनाता है, कोई कुत्ते की शक्ल बनाता है, कोई किसी और जानवर की शक्ल बनाता है, कोई दूसरी ऐप को लेके अपने चेहरे को बिगाड़ लेता है। हालांकि शरीयत मुतहरा का ये वाज़े उसूल है, अपने चेहरे को बिगाड़ना जिससे अल्लाह की बनाई हुई ये सूरत में तब्दीली आ जाए, ये हराम है। तो मुसलमान जब खाना खाता है तो मुसलमान को खाने में वो मज़ा नहीं आता जो ये दुआ में आता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अतअमना, जिसने हमें खिलाया, वसक़ाना, और जिसने हमें पिलाया। और सबसे मज़े की बात ये, खिलाता तो काफिरों को भी है जो उसका शुक्र अदा नहीं करते। हमें ये दुआ पढ़ने की तौफीक दी शुक्र की, वजअलना मुस्लिमीन, हमें उसने फर्माबरदार बना दिया, मुस्लिम बना दिया कि आज उसकी नेमत खा के उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ये उससे बड़ा एहसान है उसका। कई बार दोस्तों में जाते हैं, टोपी पहनते के खैर तो भाई मौलवी हो गया, जुम्मा पढ़ता था बहुत है, रोज नमाज पढ़ेगा। अब वो हमें मजाक उड़ाकर, हमारा हौसला तोड़ के हमें फिर नमाज कज़ा करवाते हैं। दोस्त पता है कौन होता है? रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। है कोई एक दोस्त ऐसा मेरा और आपका जिसको देखे तो खुदा याद आए? हमारे दोस्तों को देखे तो सिनेमा याद आता है, बुरे काम याद आते हैं, बेहयाई की बातें याद आती है। ऐसे दोस्त बनाए, फिर कहते मैं सुधरता नहीं, तौबा करता नहीं। ये कैसे सुधर गए दावत इस्लामी वाले? पूछो इनसे, इनको नेक दोस्त मिल गए। जो लोग दुनिया में नमाज पढ़ते होंगे, अल्लाह ताला को सजदा करते होंगे, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला को देखेंगे तो सजदे में गिर पड़ेंगे। और जो लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते होंगे, वो क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला को देखेंगे वो भी चाहेंगे कि हम सजदा करें, लेकिन उनकी जो कमर है वो सीधी हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी, वो सजदा कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया छूटने वाली है। जवानी से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करते 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 करते, छोटी सी टपरी थी, रास्ते पे फुटपाथ पे बैठता था, फिर उसके बाद छोटी सी टपरी लिया, उसके बाद छोटी दुकान लिया, दुकान से बढ़ते बढ़ते शोरूम खोला, उसके बाद मॉल लिया उसने। सब हासिल करने के बाद इतना बड़ा मॉल उसका है और कब्र इतनी छोटी है। मॉल नहीं, कब्र। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद हाथ में क्या आया? जगह क्या मिली? घर में भी नहीं रखे घर वाले। नहीं हम हमारे घर में रखेंगे, बहुत मोहब्बत, हमारे लिए इतना कुर्बानी दी, इतना पैसा हमको दिए, अय्याशी की जिंदगी हमको दिए, देखो इतनी मोटर कार में भी नहीं, कंधे पे जाना है लोगों के, वही मस्जिद का जनाजा। और तुमको कोई बहुत बड़े पार्क में और तुम्हारे गार्डन में दफन नहीं होने वाले। कब्रिस्तान जो आम मुसलमानों का है, हो सकता है तुम्हारे से पहले उसी कब्र में कोई फकीर भी दफन हुआ हो, जाओ उसके अंदर। कपड़े बहुत महंगे महंगे, इतने कपड़े के चुनना मुश्किल हो जाता था पार्टी में जाने के लिए। नहीं, सीधा सादा कफन लाओ, उसको लपेटो, गुस्ल दो, लपेटो उसको और ले जाके दफन कर दो, खत्म। कुछ भी नहीं उसका। गाड़ी की चाबी जेब में थी, मरा जब निकाल लेते वो भी, घड़ी निकाल लेते वो भी। दुनिया छूटने वाली है, दुनिया छूटने वाली, दुनिया की चीजें छूटने वाली। जो छूटने वाला है उसके लिए कितनी मेहनत, पूरी जिंदगी लगा दिया। और जो चीज बाकी रहने वाली है, ईमान और अमल, उसके लिए कितनी मेहनत है। छूटने वाली के लिए तू जिंदगी लगा दिया, और जिसको तू साथ लेके जाने वाला है उसके लिए तूने वक्त क्यों नहीं लगाया? बेवकूफ आदमी है तू, नादान है तू। इसीलिए कहा कि वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी मताए गुरूर यानी धोखे की पूंजी है। तो समझ रहा है सेफ है, सब कुछ मेरे पास है, छूटने वाला नहीं है, बराबर मैं संभाल के रखा हूं। नहीं, ये तुझको छोड़ के चला जाएगा। पांचों नमाजों की फर्ज रकतों की कुल तादाद बताएं। 17। जी जनाब, 17 फर्ज रकतें हैं। सब नमाजों की, सारी सुन्नतों की रकतों की तादाद बताएं। 20। अल्लाह। तमाम नमाजों के नवाफिल की तादाद बताएं। 8। अच्छा जनाब, नमाजे जुमा में कितनी रकतें होती हैं? 14। नमाजे ईद की रकतें कितनी हैं? 2। नमाजे तहज्जुद की कितनी रकतें हैं? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 12। अल्लाह। इशराक चाश्त की रकतें बताएं। 4। अव्वाबीन के नवाफिल बताएं। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6।
اچھا چلیں تھوڑا سا مشکل سوال کرتے ہیں. نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. اللہ. نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں؟ چلو یہ بتا. نماز جنازہ میں رکعت نہیں ہوتی بلکہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اچھا نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ 6. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 30. نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ 96. جواب درست دے دیا ہے. ٹاپ عربک ورڈز جن کا مطلب ہمیں پتا ہونا چاہیے. نمبر 1 سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. نمبر 2 الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. نمبر 3 اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. نمبر 4 ماشاء اللہ، اللہ کی قدرت یا جیسا اللہ نے چاہا. نمبر 5 جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. نمبر 6 انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نمبر 9 السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے. نمبر 10 وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو یعنی آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی. وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی؟ وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں. امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال. اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں. کہا جی بتاؤ. کہا میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے. وہ ہستی اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا. میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا. میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا. نبی نے فرمایا غور سے سننا، شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے. کمینے کا لفظ استعمال کیا، کمینہ. عبادات میں بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے میرے بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام جو لوگوں نے دین میں بنائے ہیں دین کے نام پہ یہ بدعت ہے. کتنے کام لوگوں نے دین میں بنائے ہیں میرے بھائیو. کچھ لوگوں نے دین میں طریقے بنائے ہیں، کچھ لوگ عرس مناتے ہیں دین کے نام پہ، کچھ لوگ سبیلیں لگاتے ہیں دین کے نام پہ، کچھ لوگ قوالیوں کا اہتمام کرتے ہیں للاسف دین کے نام پہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو واضح دلیل کے ساتھ چھوڑ دیا. میں نے آپ کو اس طرح کے دین پہ چھوڑ دیا، اس طرح کے راستے پہ چھوڑ دیا. لیلھا کنہارھا، اس کے رات بھی اتنا ہی روشن ہے جتنا ان کے دن روشن ہے.